السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جنازے کی نماز کے تعلق سے شریعت کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ جنازے کی نماز سنت موقدہ ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز کوئی ایمان والا دنیا سے جائے تو ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بتائی۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جنازے کی نماز میں جس نے شرکت کی اسے 1 قرات کا ثواب ملا، اور جو تدفین میں شامل رہا اسے دوسرے قرات کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 احد پہاڑ کے برابر۔ دوسری روایت میں احد کا ذکر نہیں ہے، مطلقاً پہاڑ کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ جنازے کی نماز میں احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا کس قدر خوش قسمتی کا باعث، اور نیکی اور اجر اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کا کتنا شاندار اور آسان طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم نے جنازے کی نماز میں شرکت کرنی چاہیے اور اس کا پوری زندگی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ دعا ہے میت کے حق میں۔ نماز جنازہ میت کا حق ہے، جو ہم زندہ لوگ ہیں ان پر یہ حق ہے کہ جنازے کی نماز کے ساتھ انہیں رخصت کریں۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، ایک قیام اور دوسرا تکبیر، جو 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ 4 تکبیریں یہ 4 رکعت کے قائم مقام ہیں۔ ہر ایک تکبیر 1 رکعت کے مانند ہے۔ لہذا نماز جنازہ کا اہتمام اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ امام میت کے ٹھیک سامنے سینے کے سامنے کھڑا ہو، اور کم سے کم 3 صفیں بنائی جائیں، اور تعداد زیادہ ہو 5، 7، 11، 13، یعنی طاق صفوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے اگر ممکن۔ جس میت کے پیچھے 3 صفوں نے نماز پڑھ لی، اللہ کی ذات سے امید ہے حدیث کی روشنی میں کہ اس شخص کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی۔ جنازے کی نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ، صفیں سیدھی ہوں۔ جس وقت ہم جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جوتیوں چپلوں کا بڑا مسئلہ آتا ہے۔ اگر ہمارے جوتے پاک ہیں، چپلیں پاک صاف ہیں، تو جوتیوں چپلوں میں نماز ہو سکتی ہے، اتارنے کی ضرورت نہیں۔ جوتی چپل سمیت ہم نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جوتے چپل ناپاک ہیں، غلاظت اور گندگی ہیں، اس میں ناپاکی لگی ہوئی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ انہیں اتار کر نماز ادا کریں۔ جوتے چپل کا نچلا حصہ گندا ہے، اس میں ناپاکی لگی ہوئی، اوپر کا حصہ پاک ہے، تو اس میں اجازت ہے کہ آپ جوتی سے پیر نکال کر جوتی کے اوپر پیر رکھ لیں، اور پیر رکھ کر کے اس کے اوپر نماز ادا کر لیں۔ جہاں ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بالکل صاف ہے اور سوکھی ہوئی زمین ہے، خشک زمین ہے، تو خشک زمین ہے تو وہاں جوتے چپلوں کو اتار کر زمین پر سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال جوتی چپل کے ساتھ یہ شکل ہے نماز پڑھنے کی۔ نماز جنازہ میں اگر کسی کو نیت نہ آتی ہو تو کیا کرے؟ پہلے تو نیت کرے کہ یا اللہ ثنا آپ کے لیے ہے اور اس میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، جنازے کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ اسی کو ہم باضابطہ کہتے ہیں نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور کچھ ساتھی کہہ دیتے ہیں درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس میت کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ پوری تفصیلی نیت ہے، لیکن ایسا کر لے تو بہتر ہے۔ یہ نہ کہیں صرف یہ دل میں ہو کہ ثنا حمد و ثنا اللہ کے لیے، اور درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے، اور بخشش و مغفرت کی دعا اس میت کے لیے، بس کافی ہے۔ اس امام کی اقتداء میں رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ کسی کو یہ سب نہ ہو تو بس وہ نیت کر لیں کہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز میں پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیا جاتا ہے اور دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، یعنی رفع دین نہیں کیا جاتا، اور پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، تو سب کو تکبیر کہنا چاہیے، مقتدیوں کو بھی۔ دوسری تکبیر جب ہم کہتے ہیں تو دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے نماز والی، اور اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جاتی ہے۔
تیسری تکبیر جب کہی جاتی ہے تو اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اگر بالغ مرد عورت ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ والی دعا پڑھتے ہیں۔ اور اگر بچے کا جنازہ ہے تو جنازہ اگر بچی کا ہے تو اللہم اجعلھا لنا، اور اگر یہ دعا ہے مستقل، اور اگر لڑکے کا ہے چھوٹے بچے کا تو اللہم اجعلہ لنا، یہ دعا کی تفصیل ہے۔ اچھا، ہم بعد میں آئے، ہمیں پتہ نہیں جنازہ بچے کا ہے، بڑے کا ہے، لڑکی کا ہے، لڑکے کا ہے، نابالغ بچوں کا یا بالغ کا ہے، تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا جو دعا ہے یہ بڑوں والی، اس دعا کو ہم پڑھ لیں، نماز ہماری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو دونوں دعائیں یاد نہ ہو، نابالغ بچوں کی جو دعا ہوتی ہے اگر یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں بھی پڑھ دے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو دعا یاد ہی نہ ہو، بالکل کوئی سی بھی دعا یاد نہیں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت خاص مسئلہ ہے، جس مسئلے کی ضرورت سب کو ہے۔ زیادہ تر اکثریت جو ہماری ہے، اگر انہیں دعا یاد نہیں ہے اور جنازے کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں تو پہلی تکبیر میں ثنا پڑھ لیں، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھ لیں، اور تیسری تکبیر جب امام کہے تو اس میں ہم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت فرما، للمؤمنین والمؤمنات، تمام ایمان والے مرد اور خواتین سب کی مغفرت فرما، اسی کو وہ بار بار پڑھتے رہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایسا بھی نہ ہو اسے یہ بھی نہ کہنا آتا ہو، بہت سے ہمارے بھائی ہیں ایمان والے جنہیں یہ کہنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے، تو وہ ایسا کرے، وہ چپ چاپ کھڑے رہیں، صرف تکبیر کہتے رہیں، نماز جب بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہم اغفر لنا کہنا، خاموش چپ کھڑے رہنا، یا ایک دعا یاد نہ ہو تو اس کے بدلے میں یہ دوسری دعا پڑھ لینا، یہ سب میرے ساتھیوں صرف بدرجہ مجبوری ہے کہ جب تک آپ کو یاد نہیں ہے آپ اس سے کام چلا لیں، لیکن اسے مستقل عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اسے پڑھتے رہیں اور اس کے بعد یاد کرتے رہیں، جس دن یاد ہو جائے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہمیں دعائیں یاد ہونی چاہیے، تو اس طریقے سے ہماری نماز ہو جاتی۔ نماز ہو رہی تھی، ہم آئے، کچھ تکبیریں نکل گئیں، کچھ تکبیریں باقی ہیں، امام نے سلام نہیں پھیرا تھا، تو ہم جلدی سے نیت کر کے، لمبی چوڑی نیت نہ کریں جو ہم تفصیل ہے، اگر آپ تفصیلی نیت کریں گے جو عام طور سے کی جاتی ہیں، اتنے میں امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور آپ کی نماز رہ جائے گی۔ ہمیں تفصیلی نیت نہیں کرنی، ہمیں تو بس یہ نیت کرنی ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنی، یا اللہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر نیت کر لیں اور امام کے تکبیر کا انتظار کریں۔ اب امام نے تکبیر کہی اور سلام جیسے پھیرا، تو جیسے امام سلام پھیرے آپ فٹافٹ جو باقی آپ کی تکبیریں رہ گئی ہیں، 1 2 3 جو بھی چھوٹی ہیں، امام صاحب کے سلام پھیرنے اور میت کے اٹھائے جانے سے پہلے ان تکبیروں کو کہہ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چونکہ یہ فرض ہے، اگر تکبیریں چھوٹ گئیں، آدھی ادھوری رہ گئیں تو جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز بالکل تیار ہے اور ہمارا وضو نہیں ہے، تو جنازے کی نماز تیار ہو اور وضو نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر وضو کریں گے تو اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنی دیر میں وضو نہیں ہوگا، اس سے پہلے نماز سے لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے ہماری شریعت نے ہمیں بڑی رعایت دی ہے، ایسے وقت میں ہم تیمم کر لیں، بہت جلدی تیمم 2-4 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، تیمم کر کے فوراً نماز جنازے میں شرکت کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو تیمم آپ نے نماز جنازے کے لیے کیا ہے، یہ صرف نماز جنازے کے لیے آپ کو عارضی طور پر شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب اس تیمم سے آپ نماز اور تلاوت وغیرہ کرنا چاہیں، کوئی بھی عبادت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہر عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی وضو شرط ہے، بغیر شرط کے آپ نماز جیسی اہم عبادت نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو تو شریعت نے تیمم کی رعایت رکھی ہے۔ تو بہرحال اس کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ لے کر نماز جنازے جب ہم فارغ ہوتے ہیں اور جنازہ لے کر جب ہم چلتے ہیں تو اس وقت بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں کہ کوئی کلمہ پڑھنے کو کہتا ہے، کوئی درود پڑھنے کو کہتا ہے، کہیں کہیں دیکھا گیا کہ پورا مجمع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، کہیں درود شریف پڑھتے ہیں، کہیں کوئی اور چیز پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جنازہ جب ہم ساتھ لے کر کے جائیں تو جنازے کے وقت چلتے ہوئے کچھ بھی پڑھنے کی شریعت کی طرف سے ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ چیز پڑھنی، شریعت کی طرف سے ہمیں پابند نہیں کیا گیا۔
اور پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، اور خاص طور سے اجتماعیت کے ساتھ تو پڑھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ جب جنازہ لے کر کے جائیں تو خاموشی سے چلیں، اور اس جنازے کو اپنے لیے عبرت کا مقام، عبرت کا سامان سمجھیں کہ آج یہ ہمارے کندھوں پہ جا رہے ہیں، کل ہماری باری، کہ دیکھو یہ شخص دنیا میں کتنا مقبول تھا، کتنی اس کی عزت تھی، کیسی اس کی باتوں میں جان تھی، اور یہ بندہ کیسا مقبول اور کتنا قیمتی تھا، آج دیکھو بے قیمت ہو کر جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں بچا اس کا۔ کیا بچا؟ اب اس کا کیا کام آنے والا ہے؟ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری، فرما برداری، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ باقی رشتہ داری اور جو بھی اس نے جائیداد چھوڑی ہیں یہ سب وارثوں کے کام آئیں گے۔ اس کے کام تو اس کے ساتھ تو وہی جا رہا ہے جو اس نے اپنے زندگی میں اچھی یا بری چیزیں کی ہیں، اچھے یا برے اعمال کیے۔ بہرحال جنازے کے پیچھے ہمیں عبرت کی باتیں سوچنی چاہیے تاکہ ہمارا ذہن اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کے لیے تیار ہو۔ اگر کسی کا جی کرے ذکر کرنے کا تو اجازت ہے، لیکن جہری ذکر نہ کرے، سری ذکر کرے، خاموشی سے دل میں وہ جو چیز بھی پڑھنا چاہے، اللہ کی حمد و ثنا، تسبیحات، کلمہ، درود، اس کی اجازت ہے، لیکن بہرحال کوئی کسی کو تلقین نہ کرے، زور بلند آواز سے زور سے نہ کہے، خاموشی سے دل میں ذکر کرنا یہ جائز ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔